کیا ہوتا ہے جب ایک غریب گاؤں کا لڑکا وقت کے ساتھ اتنا پاورفل ہو جائے کہ اس کا نام سن کر پوری دنیا خاموش ہو جائے؟ ایک شخص جس کے ایک فیصلے سے شہر اجڑ جاتے تھے، جس کے ایک حکم پر ہزاروں زندگیاں مٹ جاتی تھی، اور جس کے چہرے کی تصویر دیکھ کر لوگ اپنی آواز نیچی کر لیتے تھے۔ وہ خود کو ملک کا باپ کہتا تھا، لیکن اس کی حفاظت میں رہ کر بھی لوگ اپنی جان سے محفوظ نہیں تھے۔ اس کے شہروں میں عمارتیں بھی تھیں اور قبریں بھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ عمارتیں اوپر نظر آتی تھی اور قبریں خاموشی سے زمین کے نیچے بھرتی جا رہی تھی۔ دنیا اسے ڈکٹیٹر کہتی تھی، کچھ لوگ اسے ہیرو بھی کہتے تھے، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ وہ کیا تھا، اصل سوال یہ ہے کہ وہ بنا کیسے؟ کیسے ایک بچپن جو بھوک، تشدد اور تنہائی سے بھرا تھا، ایک دن خوف کی مثال بن گیا؟ کیسے ایک آدمی جو کبھی بھاگا پھرتا تھا، ایک دن قوموں کو بھگانے لگا؟ جنگ، کیمیکل زہر، قبریں جو نام کے بغیر بھری گئیں، اور پھر ایک دن وہ شخص جو کبھی محلوں میں سوتا تھا، اسے زمین کے اندر ایک گڑھے سے نکالا گیا۔ نہ تاج تھا نہ طاقت، صرف ایک تھکا ہوا چہرہ اور ایک لمبی کہانی جو نہ ختم ہونے والی تھی۔ یہ کہانی صرف ایک آدمی کی نہیں، یہ کہانی ہے طاقت کے نشے کی، خوف کے بادشاہ کی، اور اس انجام کی جو ہر حد سے گزرنے والوں کا انتظار کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس شخص کی جس کا نام لکھا تو گیا ہسٹری میں، لیکن جس کا انجام آج بھی دنیا کو ہلا دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے صدام حسین کی۔ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک غریب گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بہت مشکل تھا۔ باپ یا تو مر چکا تھا یا گھر چھوڑ چکا تھا، اور ماں ڈپریشن کا شکار تھی۔ صدام کی پرورش ان کے انکل نے کی، جہاں مار پیٹ اور سختی عام تھی۔ یہی سختی صدام کے مزاج کا حصہ بن گئی۔ جوانی میں صدام ایک سیاسی پارٹی کا حصہ بنا جو عرب نیشنلزم اور پاور پر یقین رکھتی تھی۔ 1979 میں صدام حسین آفیشلی پریزیڈنٹ آف عراق بن گئے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے خوف کا دور۔ انہوں نے اپنے ہی منسٹرز کو میٹنگ میں اٹھوا کر مار ڈالا تاکہ کوئی سوال نہ کرے۔ صدام نے ایران پر حملہ کیا۔ 8 سال تک چلنے والی جنگ نے عراق کو تباہ کر دیا، لاکھوں لوگوں کی جان لے لی، لیکن صدام نے خود کو ہیرو ہی سمجھا۔ 1990 میں صدام نے کویت پر قبضہ کر لیا، یہیں سے دنیا اس کے خلاف ہو گئی۔ امریکہ نے گولف وار شروع کی، عراق بری طرح ہار گیا، لیکن صدام پھر بھی کرسی پر بیٹھا رہا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا صدام کے پاس تباہی کے ویپنز ہیں، بغیر سولڈ پروف کے۔ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا گیا، بغداد گر گیا، صدام بھاگتا پھرا۔ دسمبر 2003 میں صدام حسین کو ایک چھوٹی سی انڈر گراؤنڈ ہول سے پکڑا گیا۔ وہ شخص جو کبھی خوف کی مثال تھا، آج تھکا ہوا اور خاموش تھا۔ صدام پر میس کلنگ، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اور بہت سے کیسز تھے۔ 2006 میں اسے ڈیتھ سینٹنس سنائی گئی۔ 30 دسمبر 2006 صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ 29 دسمبر 2006 کی رات بغداد کی ہوا ٹھنڈی تھی، لیکن اس قید خانے کے اندر سناٹا اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ صدام حسین کو پتا تھا یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ نہ کوئی اپیل باقی تھی، نہ کوئی سیاست، نہ کوئی فوجی جو بچانے آئے، نہ محل، نہ کرسی، نہ وہ طاقت جس کے لیے کبھی دنیا کانپ اٹھتی تھی۔ گواہوں کے مطابق صدام اس رات خاموش تھا، نہ چیخا، نہ رویا، نہ غصہ دکھایا۔ اس نے قرآن مانگا، اکیلے بیٹھ کر آخری بار آیتیں پڑھی۔ وہ صدام جو کبھی خود کو سب سے اوپر سمجھتا تھا، آج صرف انسان تھا اور ایک خدا کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کچھ لفظ کہے، اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ اپنے فیصلوں کا ذمہ دار خود ہے۔ اس رات اس نے زیادہ نیند نہیں لی، کبھی اٹھ کر بیٹھتا، کبھی دیوار کی طرف دیکھتا رہا، شاید یادیں دیکھ رہا تھا یا شاید انجام۔ صبح سے پہلے وہ وقت آ گیا جہاں ہر کہانی کو ختم ہونا تھا۔ صبح کے وقت جب اسے پھانسی کے لیے لے جایا گیا تو اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا۔ اس کے آخری لفظ تھے اللہ اکبر۔ نہ کوئی معافی، نہ کوئی چیخ، صرف ایک رسی اور ایک خاموش انجام۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ کیا صدام ایک ظالم تھا یا ایک ایسا لیڈر جسے طاقت نے اندھا کر دیا؟ اگر آپ کو ہسٹری کے وہ سچ پسند ہیں جو اکثر بتائے نہیں جاتے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر طاقت، ظلم اور انجام کی ایسی ہی کہانیوں کو سمجھ سکیں۔ اور کمنٹ میں ضرور لکھیں، کیا صدام حسین ایک ظالم ڈکٹیٹر تھا یا ایک لیڈر جسے وقت اور طاقت نے غلط راستے پر ڈال دیا؟